بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چار چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی، نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے برا نہیں ہوتا اور چڑیاں نہیں آتی۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لے لیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کی ایک تقسیم ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی نیند اور اس کے کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، لہٰذا جب وہ سفر کا مقصد حاصل کر لے تو اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جانا چاہیے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ اچھے اساتذہ کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت اور مشقت نہیں کر رہے ہیں۔ فقیروں کے سامنے 12 منٹ بیٹھو، آپ کو سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش مند ہوگی۔ تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت زیادہ کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، عجوہ کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی اور کیڑا کاٹ لے تو فوری طور پر متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اگر عورت زیادہ دیر جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے اور کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں نیند جلدی آ جائے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ یاد رکھیے، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ صحت مند اور چست ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ سارا دن بہت اچھا رہے گا۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ مل کر
اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں اور پھر آپ خود ہی کمال دیکھیں۔ جس آدمی کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا پھر سستی پڑ جاتی ہو تو ادرک والا پانی پئیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسبا نامی اونٹنی تھی اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا، جو مسلمانوں پر ناگوار گزرا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح اسے مکس کر لیں اور پھر روزانہ صبح چند قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ ہمیشہ معدہ تندرست رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک ورزش نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھایا کریں۔ پیاز کھانے سے گریز کریں کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹان کے ساتھ 3 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا رہتا ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائیں، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہو تو وہ گوشت کم، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ مسلسل کام کرنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے لوگ کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا رافت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو جلدی برا کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حس زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں کہ تھوڑا سا جم جائے تاکہ جلدی ہضم ہو جائے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھایا کریں۔ جو کہ روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا ایک چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہیں
وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیا کریں تاکہ آپ کمر کے درد سے محفوظ رہ سکو۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں۔ لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جابر ریاض بن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث معجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ دو معجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی صحت کے لیے نہایت مفید ہو جاتا ہے۔ کھجور کا رس پیا کریں، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہیں تو ایک کھجور روزانہ صبح نہار منہ کھا لیا کریں۔